باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ قاطیہ صاحبہ سعدیہ صاحبہ کے بارے میں یہ کیسی کردار ہیں اور ان کا کیا ہمارے وہاں رول ہوگا۔ تو دیکھیے، میں نے یہ بتایا تھا کہ اخلاص صاحب کے کردار کو دیکھ کر سعدیہ صاحبہ اور قاطیہ صاحبہ دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے شادی کر لیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے باقاعدہ 100 لوگوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، اخلاص صاحب کا ان دونوں سے۔ پہلے قاطیہ صاحب سے ہوا ہے، صاحبہ سے ہوا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سعدیہ صاحبہ سے ہوگی۔ قاطیہ صاحبہ سے ان کے 2 بچے ہیں، نصوص اور صحیحہ، اور سعدیہ صاحبہ سے 3 بچے ہیں، فصوص، صبیحہ اور خصوص۔ تو نصوص سیریز پر ہی نام ہم نے رکھا ہے اس کا، اخلاص صاحب پہ نہیں رکھا ہے۔ اخلاص سعدیہ صاحبہ اور قاطیہ صاحبہ فزسسٹ ہے، اور اس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ان دونوں کے پاس ہے، مگر جوڈو کراٹے کی یہ ماہر ہیں، اور دونوں جاپانی آرٹ اور چائنیز آرٹ کے، یہ جاپانیز اینڈ چائنیز آرٹس کی ہر قسم تقریباً ان کو آتی ہے، اور یہ جب دونوں مل کر لڑتی ہیں تو ان کو شکست دینا تقریباً ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ لوگ آپس میں بہنوں کی طرح رہتی ہیں، اور ان کے بچے بھی سگے اور ستولے کا کوئی فرق نہیں کرتے۔ اخلاص صاحب جو ہیں وہ آخر میں سب سے، ان کا نظام یہ ہے کہ سب سے پہلے بچے آتے ہیں مقابلے میں، پھر سعدیہ اور قاطیہ صاحبہ آتی ہیں، اور آخر میں اخلاص صاحب آتے ہیں۔ درمیان میں ان کے 2 دوست ہیں، وہ بھی مدد کرتے ہیں۔ ایک پروفیسر خالد سومرو صاحب ہے، بہت بڑے سائنسدان ہیں، ان کے کئی تجربے گاہیں ہیں، اور یہ کئی بعض تجربے گاہوں کی ڈفرینٹ کیمپسز بھی ہیں۔ اور جنرل تمجید عثمان خان صاحب یہ ریٹائر ہو چکے ہیں، مگر ان کے ابھی بھی بہت اثر و رسوخ ہے۔ تو اب ان کا ملک ان کا کوئی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ کسی ایک ملک سے نہیں ہے ان کا تعلق۔ البتہ یہ ایک غیر مذہبی تنظیم سے وابستہ ہیں، جو صرف ظلم و ستم کے خلاف کام کرتی ہے، لیکن یہ عام طور پہ مذہبی ذہن رکھتے ہیں، تو یہ ان کا مذہب، جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو یہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں جائیں۔ لیکن یہ غیر مسلموں کے لیے بھی انہوں نے کافی کام کیے ہیں، جہاں بھی کسی غیر مسلم پہ ظلم ہو رہا ہو تو یہ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، یہ بن بلائے مہمان کے طور پر۔ اور یہ لوگ اپنی شہرت کے بالکل قائل نہیں ہیں، ان نٹشل یہ مشہور ضرور ہے، لیکن تعین نہیں ہو پاتا کہ یہ کون تھے جنہوں نے آ کر کام کیا ہے اور مسائل کو حل کیا ہے۔ جہاں تک ان کے اور معاملات ہیں کہ قاطیہ صاحبہ اور سعدیہ صاحبہ کے، کہ جب کبھی یورپ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے جو کہ مذہبی مسئلہ نہ ہو، تو یہ بیچاری کیونکہ ہیں تو یہ وائٹ لوگ، تو یہ ان کے مدد کو پہنچ جاتی ہیں، اور اخلاص صاحب کو بھی جانا پڑتا ہے۔ اس پہ میں نے کئی ناول لکھے ہیں، اور اس پہ آپ یاد رکھیے گا کہ سریحہ ایک لڑکی ہے جو سعدیہ صاحبہ کی بہن کی لڑکی ہے، یہ ان کے ساتھ اکثر ہوتی ہے، اور قاطیہ صاحبہ کی بہن کی بھی ایک لڑکی ہے، لڑکا ہے سوری، وہ بھی ان کے ساتھ آتا ہے، لیکن ان سب میں بھائی بہن جیسے تعلقات ہیں۔ اور یہ ایسا ہے کہ ایک باپ، ہمارے ناول ایسے ہوں گے کہ ایک باپ اپنے بیٹی کو پڑھ کے سنائے تو اسے کبھی شرمندگی نہ ہو، اور اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو پڑھ کے سنائے تو اسے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ البتہ ہماری زبان میں تھوڑے عربی اور فارسی کے الفاظ ضرور استعمال کیے ہیں، تاکہ بچے جو ہیں اگر اردو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں عربی اور فارسی کو سمجھیں، اس کو ہندی سے نہ ملا دیں۔ میں ہندی کا مخالف نہیں اور نہ اردو کا کوئی سپورٹر ہوں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کی عربی کے سوا جتنی السنائیں سب برابر ہیں، لیکن میں یہ الفاظ اس لیے استعمال کرتا ہوں تھوڑے مفرس اور معرب قسم کے، کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ الفاظ اب متروک نہیں ہو گئے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ اردو کو بالکل ہی وجود ختم کر ڈالیں جو اردو ہے، کیونکہ آج کل اردو کے الفاظ میں اردو نہیں ملتی۔ تو یہ بچوں کی اس سے کچھ اردو بھی بہتر ہو جائے گی، تو آپ لوگ ذرا ان کو سنیں، اور یقین مانیں کبھی آپ کو یہ مایوسی نہیں ہوگی کہ اس میں کوئی اس طرح کی باتیں ہیں جو آپ پڑھ کے شرمندگی محسوس کریں۔ ٹھیک ہے، والسلام۔